اور قیامت کی تمام بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں سوائے چند ایک کے. بس تم استغفار کو پکڑ لو اور لازم پکڑ لو. یہ مان لو کہ استغفار کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. اور اگر ہم عذاب سے بچ گئے تو سمجھ لینا استغفار کی وجہ سے بچ رہے. استغفار کرو, لازمی کرو, کیونکہ استغفار جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. استغفار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب لے کر جاتا ہے. استغفار کرنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. استغفار گناہوں کو دھو دیتا ہے. اگر انسان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ایک بار دل سے استغفار کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن آج ہمارے پاس استغفار کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے ہر چیز کی قیمتیں بلند ہو چکی ہیں, قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. ہم کسی چیز کو خریدنے سے پہلے 10 بار سوچ رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو. اور دیکھ لیجئے عورتیں بے پردہ ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے پردہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کچھ ہماری ایسی خواتین ہیں, ہماری ایسی بہنیں ہیں جو پردہ کر رہی ہیں, ماشاءاللہ سے شریعت کے مطابق کر رہی ہیں اور حیادار ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو پردہ بالکل نہیں کر رہی, سرے سے نہیں کر رہی. اور کچھ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پردہ کچھ عورتیں ایسے عبایا ویئر کر رہی ہیں جس میں آپ یہ دیکھ لیجئے اس کا عبایا پہننے کا کوئی فائدہ نہیں, برقع پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, برقع عبایا جو ہے وہ پہننے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جسم چھپ جائے, آپ کا جسم نظر نہ آئے. لیکن یہ سمجھا نہیں جا رہا. لوگ بہت سے مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بیویوں کو خود منع کرتے ہیں کہ یار عبایا نہیں, عبایا کیا ضرورت ہے, برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑو, کیا تم اس طرح سے یار بہت زیادہ وہ پہن رہی ہو, کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ الفاظ جو ہے آج تو آپ کہہ رہے ہو لیکن کل آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اور اللہ رب العزت کو ہم کیا منہ دکھائیں گے یار, آپ یہ بتائیے. اس لیے عبایا برقع ویئر ضرور کرے, لازمی کرے, آہستہ آہستہ آپ شریعت کے مطابق کرنے لگ جائیں. اور لیکن شروع کرے ابھی کسی بھی طریقے سے. اور ہم بات کرتے ہیں اگر مسجدوں کے بارے میں, مسجد آج خالی ہیں, نماز ہم لوگ پڑھ نہیں رہے, نماز چھوڑ چکے ہیں. آپ یہ بتائیے جب اللہ کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے, جب ہم سجدہ نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, دعا نہیں مانگیں گے تو ہماری جائز حاجات کیسے پورے ہوں گی؟ کیسے ہم مشکلات سے باہر آئیں گے؟ کیسے ہم پریشانیوں سے باہر آئیں گے؟ کیسے ہم ذہنی اذیتوں سے باہر آ جائیں گے؟ اپنی معاملات زندگی کو بہتر کرنا ضروری ہے. اسے اچھے سے, جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا, جس طرح سے سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. آگے بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم بغاوت بھی کر رہے, اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہم پورے نہیں کر رہے. حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پاک پڑھنے چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے, اخلاق اچھا رکھنا چاہیے, چاہے چھوٹوں سے ہو چاہے بڑوں سے, اخلاق سے پیش آنے چاہیے, سب کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ہر کسی سے محبت سے پیش آنا چاہیے. استغفار بندے کا اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کی زبان اچھی ہو جائے. استغفار ایسے قبول نہیں ہو جاتا کہ تسبیح کے دانوں پر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہو, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ رہو, آپ یہ سوچ رہے ہو یار میرا قبول ہو رہا ہے. نہیں, دل کو بھی پاک کرنا ہے, زبان کو بھی پاک کرنا ہے, اپنے دماغ کو بھی پاک کرنا ہے. جب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کیسے زندگی میں, گھر میں, عمر میں, صحت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی, پیسوں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے آج زنا کو حلال قرار دیا گیا. آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے یہ پوری دنیا میں کہ ہم لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے. ہم اس گناہ کو, یہ سخت عذاب ہے, گناہ کبیرہ میں شامل ہے, اور ہم اسے اچھا سمجھنے لگے. وہ پوری دنیا میں یہ چکر چل چکا ہے. ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم یہ ڈر نہیں رہے اللہ رب العزت سے کہ یار اللہ تعالیٰ کو اگر غصہ آ گیا, اللہ کا غضب بڑا خطرناک ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ برے کاموں سے, حرام کاموں سے بچنا ہے.
اور نکاح کو پروموٹ کرنا ہے. کوشش کریں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے آپ کا یا بیٹی بڑی ہو جائے آپ کی تو آپ سب سے پہلے اس کا نکاح کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ وہ غلط راستے کی طرف نہ جائے, تاکہ وہ غلط کاموں کی طرف نہ جائے, غلط سوچ نہ آئے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ کلچر ہے اسے پروموٹ ہم لوگ خود کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی عمر خود 25 سال 28 سال 30 سال کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غلط چکروں میں پڑ جاتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد شریعت بھی یہی سکھاتی ہے ہمیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہمیں بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے 18-20 سال کا بچہ ہو رہا ہے, لڑکی ہو رہی ہے, تو آپ شادی کے بارے میں اس کے سوچیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی 28 سال 30 سال 35 سال کی ہو جائے پھر ہم سوچیں گے. دیکھ لیجئے ایک جو انسان کے اندر ڈیزائرز موجود ہے اس کی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ اسے ماں باپ ہو کر ایز اے پیرنٹس آپ اسے کیسے روکیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. اگر آپ کے بچوں کے اندر یہ ڈیزائرز اگر آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ کو چاہیے ان کا نکاح کریں. ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ایسا نہ ہو کہ وہ غلط راستے پر چلے جائے اور پھر زندگی بھر کا افسوس رہتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے گھر میں استغفار کی پابندی کروائیے. بچوں کو دین کی طرف جب آپ لائیں گے تو اس کے بڑے فائدے دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو گھر کا ماحول اچھا ہونے لگ جائے گا. آج جو میں نے اس ٹاپک پر بات کی کہ یار یہ زنا کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں نکاح کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ عبداللہ بھائی آپ اپنی ویڈیو میں اس بات کو ضرور لائیے گا, تو اس لیے میں یہ بات سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کر رہا ہوں. دیکھا جائے تو ہم استغفار تو کر رہے ہیں, ہم استغفار تو کر رہے ہیں, اپنا نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں, چلے مان لیجیے, لیکن ہم جو نیک کیا ایک شاپر میں ایک بیگ میں ہم بھر رہے ہیں, ہم نوٹ نہیں کر رہے, اس بیگ میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ سے ساری نیکیاں گرتی جا رہی ہے. اب کیسے گرتی جا رہی ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر بات کریں, اگر ہم وضو کرتے ہیں تو پانی ضائع کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیجئے وضو کر رہے ہیں, ثواب مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیکی جو نیکی بن رہی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پانی ضائع کیا ہم نے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو فقیر ہوتے ہیں, جو نیڈی پیپلز ہوتے ہیں, ان کے ہم لوگ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, صدقہ وغیرہ دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم ان کو تذلیل کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں. یہاں ایک ہاتھ سے نیکی کر رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے گناہ بھی کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ لیجئے. اس طرح بہت ساری مثالیں, یعنی کہ آپ پورا دن آپ دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہو لیکن آپ کی زبان اچھی نہیں ہے, آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو. آپ سوچ لیجئے کیا فائدہ ایسی نیکی کا. اس لیے ہمیں زبان کو سب سے پہلے اچھا کرنا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد بھی لازمی ہمارے نقش قدم پر چلے گی, کیونکہ آپ جو بیج بوئیں گے, جو بیس بنائیں گے بچوں کی, بچے آپ کو کاپی کرتے چلے جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا, بچے جو ہے اسکول کی ٹیچرز کو کاپی نہیں کرتے, وہ اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے, اپنے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ایز اے پیرنٹس اگر ہم لوگ خود صحیح ہو جاتے ہیں, ہم استغفار کی طرف رہتے ہیں, ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, ہم درود شریف پڑھتے ہیں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ اگر دیکھا جائے میں اگر بات کروں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان شارٹ بات یہ کریں تو ہمارے بچے بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے, اچھے برے کو سمجھنے لگ جائیں گے, اور یہی چیز ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ بہت زیادہ کارآمد ہوگی, ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. یقین کیجئے اگر آج آپ نے بچوں کی بیس اچھی کر دی, چھوٹے بچے ان کو اچھا کر دیا, اچھا سکھایا, آپ نے پڑھنا سکھایا, ان کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سکھائی, آپ نے ان کو دین کی طرف لائے, نماز کی طرف لائے. یہ نہ سوچیں چھوٹا بچہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوٹے بچے کو مارے. میرا ایک بیٹا ہے عثمان غنی, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, میں 4.5 سال کا تقریباً, لیکن میں نماز کی کوشش کرتا ہوں اسے بولوں کہ نماز پڑھے. وہ میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کبھی میں گھر میں پڑھ لوں تو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, مسجد جاؤں گا تو میرے ساتھ. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ فرض ہے بھی نہیں, اجازت ہے اس کو چھوڑا جائے کہ بچہ کھیلے, زبردستی نہیں ہے اس میں, میں زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن میں آج کوشش یہ کرتا ہوں, میں ڈانٹتا نہیں ہوں نماز کے لیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر وہ نماز کی طرف آ گیا, آج اس کی بیس اچھی بن گئی, تو کل مجھے نماز کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان سب باتوں کو سمجھ لیجئے گا, اور زیادہ سے زیادہ آپ خود بھی استغفار کیجئے, بچوں سے بھی استغفار کروائیے. یہ بہت فائدہ ہوگا آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی.
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو کم آ رہی تھی, اس کی وجہ میری طبیعت اور تھوڑی سی مصروفیات, تو اس وجہ سے ویڈیو صحیح نہیں بنا پا رہا تھا میں, یعنی کہ زیادہ نہیں بنا پا رہا تھا. بہت معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اب کوشش ہوگی کہ آگے روزانہ آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو ملتی رہے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.